مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سر. یہ نہ صرف سینس کے خلاف بات ہے کہ ایک مذہب ہو اور اس میں سیاست داخل کی جائے, یا سیاست ہو اس میں مذہب داخل کیا جائے. اسی لیے یہ ساری کی ساری کنفیوژن آ رہی ہے دنیا, مسلمانوں کی دنیا میں, اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں, کیونکہ انڈیا پاکستان ٹرین ہی مذہب کے اقتدار پہ ہوا. آپ نے بھی یہی 2-3-4 الفاظ استعمال کیے تھے, کردار ہونا چاہیے, طاقت نہیں, مساوات ہونی چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے اقدار مذہب کے ہیں, اور مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک دفعہ بھی یہ لفظ مذہب استعمال ہی نہیں کیا. یہ پاکستان کے دستور میں مذہب ہے, اسلام کے دستور میں مذہب نہیں, اسلام کے دستور میں دین ہے. دین کہتے ہی سیاست کو ہیں. یہ ہمارے 2 نمبروں نے ہمیں مذہب کروا کے نا ہمیں یہ گولی دی ہوئی ہے. یہ گیتا سے آیا ہوا کوئی لفظ لگتا ہے مجھے. یہ برہمن اور شودر کو آپس میں تفریق کرنے کے لیے, شودروں کو نیچے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پوجا پاٹ کا انتظام بنایا ہوا تھا, اس کو مذہب کہہ رہے تھے, اور شودر اچھوت تھا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کام وہ بھی دین ہی کا کر رہے تھے, کیونکہ ان کا اپنا دین تھا, ان کا اپنا سیاسی نظام تھا. اسلام نے کبھی زندگی میں مسلمانوں کو اس کنفیوژن میں ڈالا نہیں. 1400 سال سے ہم نے یہ نئی ایجادات کی, ان میں سے ایک ایجاد مذہب کا لفظ ہے. سو آپ بتائیں قرآن میں ایک اللہ عز و جل 6500 آیتیں نازل کر رہے ہوں اور اللہ عز و جل نے ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ نہ لکھا ہو, تو یہ کوئی چانس کی بات نہیں ہے سر, یہ ڈیزائن کی بات ہے. خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ ابھی آتا ہوں سر, پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں. پہلے دین کہتے ہی طاقت کو ہیں سر. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ عز و جل کی کتاب میں حکم ہے, جتنا نماز پڑھنے کا حکم ہے اتنا ہی طاقت میں رہنے کا حکم ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اسلام طاقت کا نام ہے, اسلام طاقت ہی کا نام ہے, اسلام حکمرانی کا نام ہے. قرآن لاچاروں کی کتاب نہیں, حکمرانوں کی کتاب ہے. قرآن حکمرانوں کی, جرنیلوں کی, ڈیسیژن میکرز کی, لیڈرز کی کتاب ہے. اگر آپ حکمرانی میں نہیں ہیں تو آدھے سے زیادہ قرآن تو اپلائی نہیں کر سکتے آپ. امر بالمعروف والنہی عن المنکر حکم کا سیگا ہے سر. امر کہتے ہیں جاؤ پانی لا کے دو مجھے, جھوٹ مت بولو, کام پہ لگو, یہ امر کے سیگے ہیں. اردو میں امر حکم کے ہی مطلب, عربی میں نہیں خالی, صرف اردو میں بھی ہم امر حکم کو کہتے ہیں. حکم کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی تو حکم دے گا نا. آپ مجھے حکم دے کے دکھائیں کہ آج میں کس طرح کا دن گزاروں, مجال ہے جو میں ایسے گزاروں گا. آپ کی میرے اوپر کیا اجارہ داری؟ تو یہ اجارہ داری لینے کا نام جو ہے نا یہ اسلام ہے. اجارہ داری کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے اوپر قائم رکھنے کا نام اسلام ہے. یہ منتیں کرنا, نصیحتیں کرنا, ریکویسٹ, یہ اسلام نہیں ہے. مساوات نہ ہو اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. مساوات کسی کے کہنے سے نہیں آ رہتی, ہمارا ڈیزائن ہی نہیں ہے. ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے, ہم جنت سے آئے ہیں. ہم ہو ہی نہیں سکتا. there is an insatiable desire of conflict in the human genome. There is a biological marker of conflict in the human genome. We cannot let anyone supersede our authority. آپ نے نوٹس نہیں کیا کبھی ہم ریبیل کیوں کرتے ہیں؟ ہر قوم نے دوسری قوم کے اوپر, یا ہر قوم نے اندر ہی سے انارکی کے تھرو ریبیل کیوں کیا ہے؟ یہ کامن پیٹرن کیوں نظر آ رہا ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح. انسان بنا نہیں ہے کہ وہ ایک نظام کے اوپر کسی ایک بندے کے تابع رہ سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں والتین والزیتون, تجھے کب جب اوج دیتے ہیں تو نیچے اپنا الٹی کلا بازی لگا کے پھر جہالت کی گہرائیوں میں نکل جاتا ہے, پھر باغی ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن میں جنت کا سردار بنایا ہوا ہے. اس کو خلیفۃ الارض کہتے ہیں. سو جب آپ کو پتہ ہو کہ یار ایک انسان نے بغاوت کرنی ہے, اپنی نفس پروری کرنی ہے, تو اس کو ایک نظام کے تھرو, ایک زنجیر کے تھرو, ایک ایسے سسٹم کے تھرو باندھ کے رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے اس دن. اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے جس دن وہ دیکھیں گے فرشتے زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچیں, لوگ اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, زنجیر سے فرشتے پھینک رہے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نظام کی زنجیر تھی, جو انسان چاہتا تو تھا کہ سرکشی کرے, گناہ کرے, مگر سسٹم اور پروسیس اور لا ایسا لاک کر دیا گیا تھا کہ وہ کر ہی نہیں سکے, اس لیے جنت میں پہنچ گئے. تو اس طاقت کو لے کے آنا اسلام ہے بیٹا. یہی پاکستانی نے آپ کے اور پرانی نسلوں کو, میری اور پرانی نسلوں کو یہ گھٹی میں ڈالا ہے کہ طاقت میں نہ رہنا درویشی اسلام ہے, مانگنا اسلام ہے. مسلمان مانگنا نہیں, دینے کا نام اسلام ہے. طاقت میں رہنے کا نام اسلام ہے. ہر وقت طاقت میں رہنے کا نام اسلام ہے. جب کوئی 2 نمبر طاقت میں آئے اس کو طاقت سے اتارنے کا نام بھی اسلام ہے, اس کی طاقت میں لے کے آنا بھی اسلام ہے. صحیح.